بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں لائرز ٹی وی اور میں ہوں ایڈوکیٹ اسلم پرویز. صوبائی اسمبلی کی تحلیل یہ آج کل چرچائے عام ہے، کیونکہ عمران خان کی گورنمنٹ نے پاکستان میں نیشنل اسمبلی کی تحلیل کے بعد اب اپنے دونوں صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا. یعنی کے پی اسمبلی کو عمران خان کی گورنمنٹ جو 100% عمران خان وہاں گورن کر رہے تھے تھرو پروونشل اسمبلی، اس کو تحلیل کیا، اور ساتھ ساتھ پنجاب جو بڑی مشکلوں کے بعد عمران خان کے پاس صوبائی اسمبلی کی حکومت آئی تھی، اس کو بھی انہوں نے تحلیل کیا. یہ ان کا اپنا پولیٹیکل ریزن ہے، وہ جانے. بٹ میں یہاں گفتگو کروں گا کہ آئین اور قانون ان لوگوں کو کیا حق دیتا ہے اور ہم لوگوں کو کیا حق دیتا ہے. یعنی جو گورنرز ہیں، وزیر اعلیٰ ہے، صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، ان کا کیا فرض ہے، ان کی کیا ذمہ داری ہے، ان کو کیا کام کرنا چاہیے جس سے ملک کی ترقی ہو، جس سے آئین کی سپرمیسی ہو، جس سے عوام کی بھلائی ہو اور بھلا ہوتا ہوا نظر آئے. ایسا نہ ہو کہ زبانی کلامی بھلائی بھلائی، عملاً بھلائی صرف پولیٹیشنز کے لیے ہو. اسی لیے آئینی حقوق سے ہمیں آپ کو سب کو آگاہ رہنا چاہیے. آئین پاکستان کا آرٹیکل نمبر 112 کہتا ہے کہ گورنر صوبائی اسمبلی کو تحلیل کر دے گا اگر وزیر اعلیٰ اسے ایسا مشورہ دے اور صوبائی اسمبلی اس سے پہلے نہ تحلیل کر دی گئی ہو. یعنی آرٹیکل 105 ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ تحلیل کے بعد گورنر کی ذمہ داری ہے کہ 90 ڈیز کے اندر نیو الیکشن کا، پروونشل الیکشن کا اعلان کرے. ادروائز یہ آئین کے خلاف ہے عمل. مگر یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ گورنر صوبائی اسمبلی کو اگر تحلیل کر دیتا ہے، ابھی آپ ہم دونوں سن رہے ہوں گے کہ گورنر بار بار یہ کہہ رہا، جب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ الیکشن کروایا جائے، جب عدالت کا فیصلہ آیا کہ صوبائی اسمبلیوں میں الیکشن کروائے جائے ودن 90 ڈیز، اور تب گورنر محترم یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ آرٹیکل نمبر 112 کے تحت ہم نے صوبائی اسمبلی کو تحلیل نہیں کیا ہے، لہذا ہم نہیں دے سکتے الیکشن کا ڈیٹ، یہ الیکشن کمیشن دے گا. مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آئینی بحران پیدا کون کر رہا ہے؟ یقیناً جو آئین کا کسٹوڈین ہے، صرف اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئینی بحران کو ہوا نہ دے، کم سے کم آئینی بحران کا مرتکب ہو، آئین کی پاسداری کرے، آئین کی حفاظت کرے، آئین کے اوپر خود چلے، تاکہ عوام دیکھے کہ ان کے حکمراں رول ماڈل ہیں. اسی لیے آئین کو ملحوظ رکھتے ہوئے ضروری ہے گورنر کو کہ آرٹیکل 105 کے تحت کہ وہ 90 ڈیز کے اندر، یعنی 3 مہینے کے اندر الیکشن کروانے کا اعلان کرے. اور اس میں بھی کافی دن نکل چکے ہیں، دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے. لیکن یہاں 112 آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ صوبائی اسمبلی اگر مشورہ دیتا ہے تب نمبر 1، نمبر 2 کہ اگر صوبائی اسمبلی نے از خود اپنے اسمبلی کو تحلیل نہ کر دیا ہو، اور یہاں بالکل وہی معاملہ کے پی گورنمنٹ یعنی خیبر پختونخوا کے صوبائی ان کے جو وزیر اعلیٰ ہے انہوں نے ڈیزالو کیا اپنے اسمبلی کو، تو وزیر اعلیٰ کی طرف سے ایسا مشورہ دیے جانے کے بعد 48 گھنٹوں کے خاتمے پر تحلیل ہو جائے گا with the permission of governor.
اس کو ہم وضاحت کے ساتھ اس طرح اور مزید پیش کریں تاکہ سمجھنے میں ہمیں آپ کو آسانی ہو. عوام کو سمجھنا چاہیے یہ عوام کے بھلے کے لیے یہ قوانین یہ آئین بنائے گئے ہیں. تو عوام کے بھلے کے لیے اس کی ہم مزید تشریح کرتے ہیں کہ اس آرٹیکل 112 کے آرٹیکل میں وزیر اعلیٰ کے حوالے سے یہ معنی اخذ نہیں کیے جائیں گے, یہ بات نہیں سمجھی جائے گی کہ اس میں کسی ایسے وزیر اعلیٰ کا حوالہ شامل ہے جس کے خلاف صوبائی اسمبلی میں عدم اعتماد کہ ووٹ کی کسی قرارداد کا نوٹس دے دیا گیا ہو. جیسے پنجاب اسمبلی میں ابھی چند مہینہ پہلے پرویز الہی کے خلاف عدم اعتماد کی ایک رولنگ پاس ہو گئی تھی کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. پھر عدالت عالیہ نے بھی یہی کہا پرویز الہی کو کہ آپ سب سے پہلے اعتماد کا ووٹ لیں. تب جا کر کے رات کو پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ لے کر کے اپنے آپ کو ریکنفرم کیا کہ یس میں اس وقت وزیر اعلیٰ اعتماد کے ساتھ پنجاب اسمبلی کے ممبران کے اعتماد کے ساتھ اکثریتی ممبران کی حمایت کے ساتھ وزیر اعلیٰ ہوں. پھر بعد میں پرویز الہی نے اپنے وعدے کے مطابق اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا, تحلیل کر دیا. مگر یہاں پہ یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی میں عدم اعتماد کے خلاف ووٹ کی کسی قرارداد کا نوٹس دے دیا گیا ہو کہ ہم آپ پر اعتماد نہیں کرتے, اور اس کے لیے ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ 20% اگر اسمبلی کے ممبران سائن کر کے ایک درخواست اسپیکر کو دے دے کہ ہمیں اپنے وزیر اعلیٰ کے اوپر اعتماد نہیں ہے, تو وزیر اعلیٰ پر لازم ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے. اور یہی پنجاب اسمبلی میں یہی ہوا ہے, انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے لیا. لیکن اس پر رائے دہی اگر نہیں ہوئی ہے, جبکہ پنجاب اسمبلی میں رائے دہی ہو چکی تھی, رائے دہی نہیں ہوئی ہے تو اس کے خلاف عدم اعتماد کے ووٹ کی کوئی قرارداد منظور ہو گئی ہو. اگر اعتماد منظور ہو گئی ہو تو گورنر جو ہے وہ اس بات کا حق حاصل رکھتا ہے کہ جب تک وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ حاصل نہ کرے اپنے صوبائی اسمبلی کے ممبران سے, تب تک وہ ڈیزالو اسمبلی کو نہیں کرے گا. اب آرٹیکل 112 کا پیرا نمبر 2 کیا کہتا ہے؟ گورنر بھی اپنی صوابدید پر, لیکن صدر مملکت یعنی جو ابھی پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی ہیں, ان سے منظوری, ان کی حمایت کے بعد یہ عمل کرے گا کہ صوبائی اسمبلی کو توڑ سکتا ہے یا نہیں. مگر اعتماد کا ووٹ اگر چل رہا ہے, اگر سیشن چل رہی ہے, اگر اجلاس جاری ہے, تو گورنر آئین کے تحت اسمبلی کو توڑ نہیں سکتا. گو کہ ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوتا ہے, وہ جب چاہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا وہ اپنے ڈنڈے کو استعمال کرتا ہے, خواہ طاقت کا ڈنڈا ہو یا عملی ڈنڈا ہو, وہ استعمال کرتا ہے اور وہ آئین کو اپنے طریقے سے ٹویسٹ کر دیتا ہے, وہ قانون کو اپنی طریقے سے رد و بدل کر دیتا ہے. اس کی ٹوپی اس کے سر, اس کی ٹوپی اس کے سر. یہ سلسلہ اس لیے ہوتا ہے چونکہ عوام کو نہیں معلوم کہ آئین اور قانون اس کو کس طرح پروٹیکٹ کرتے ہیں. چونکہ عوام کو نہیں معلوم کہ آئین اور قانون عوام کو کس طرح پروٹیکٹ کرتے ہیں. جب آپ کو معلوم ہوگا تو آپ یقین کیجئے آپ کے ملک میں کوئی آئینی بحران نہیں پیدا ہوگا. یہ بات مت سمجھیے کہ آئینی بحران ہو رہا ہے, یہ تو سیاست دانوں کا کھیل ہے, یہ عوام کا اس سے کوئی واسطہ لینا دینا نہیں ہے. عوام کا ہے, اس لیے کہ یہ عوام ہی کا ملک ہے,
عوام کا ہے، اس لیے کہ یہ اسمبلی بھی عوام کے بھلے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اسمبلی کا مطلب جہاں اسمبل ہوتے ہوں آپ کے نمائندے، اسمبلی کا مطلب جہاں سب لوگ جو آپ کے بھلے کے لیے، آپ نے اپنے بھلے کے لیے جن کو ووٹ دے کر کے اسمبلی تک پہنچایا ہے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی فلاح کے لیے، اپنی تعمیر اور ترقی کے لیے کسی کو ووٹ دے کر کے الیکشن کے ذریعے اسمبلی تک پہنچایا ہے۔ تو دراصل اگر آئینی بحران پیدا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اگر نقصان ہوگا تو وہ عوام کو ہوگا، اور سب سے زیادہ نقصان اگر ہوگا تو وہ ریاست کو ہے۔ لہذا ریاست اگر کمزور ہو تو دشمن خوش ہو جائے گا، عوام ناخوش ہو جائیں گے۔ ریاست اگر کمزور ہو، ریاست اگر پولیٹیشنز یا کسی بھی ارباب اقتدار کی وجہ سے اگر ملک، کنٹری، ریاست کمزور ہو تو نقصان، سب سے زیادہ نقصان عوام کو ہوگا، چونکہ غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں۔ غلامی بدترین سزا ہے، موت سے بھی بدتر سزا ہے، اور اللہ نے آپ کو ریاست پاکستان عطا کیا ہے، اس کی حفاظت کیجئے۔ اس لیے اچھے لوگوں کو ووٹ دیجئے، ایماندار لوگوں کو ووٹ دیجئے، پڑھے لکھے لوگوں کو ووٹ دیجئے، جو فیصلہ سازی اچھے انداز میں عوام کے فلاح کے لیے، حکومت کے فلاح کے لیے۔ مگر حکومت کا مطلب یہ نہیں ووٹ کو عزت دو بس مجھے وزیر اعظم بناؤ۔ ووٹ کو عزت دو کا مطلب عوام کے بھلے کے لیے کام کرو۔ اچھا، یہ زبانی کلامی میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے۔ یہ بتائیے پاکستان ترقی کے اوپر ہے یا تنزلی کے اوپر ہے؟ پاکستان ڈکلائن کر رہا ہے یا پاکستان فلائی کر رہا ہے؟ مجھے بتائیے گا اپنے کامنٹ باکس میں۔ آرٹیکل وہ یہ کہتا ہے کہ گورنر جو ہے اپنی ثوابدید پر تو یہ کرے گا، ڈیزالو کر سکتا ہے، لیکن صدر مملکت کی پرمیشن کے بغیر نہیں کر سکتا، منظوری کے بغیر نہیں کر سکتا، صدر مملکت کے منظوری کے تابع ہے۔ دراصل گورنر منشا ہے پارلیمانی نظام، طرز نظام میں پارلیمانی حکومت میں، پارلیمانی سسٹم میں، کہ گورنر جو ہے وہ اپوائنٹی ہوتا ہے پریزیڈنٹ، لیکن منشا، مرضی وزیر اعلیٰ اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کے تابع، ممبران کی وجہ سے، ممبران کی خوشی، ممبران کی مرضی کے تحت گورنر بنائے جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی صدر مملکت کو حق حاصل ہے کہ وہ ڈائریکٹ کمانڈ کرے، ڈائریکٹ آرڈر کرے گورنر کو، اور گورنر کوئی بھی عمل کرے تو اس عمل کرنے سے پہلے انٹیمیٹ کرے، اعتماد حاصل کرے صدر مملکت سے۔ یہ اصول ہے آئینی، یہ ضابطہ ہے آئینی اور قانونی۔ صوبائی اسمبلی کے کسی رکن یعنی کسی ممبر کا دستور کے احکام کے مطابق، یعنی دستور کا مطلب آئین، آئین کے احکام کے مطابق صوبائی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت کا ووٹ رکھنے والے یا حمایت رکھنے والے یا اکثریت کا اعتماد رکھنے کا امکان اگر وزیر اعلیٰ کے پاس نہیں ہے، جس طرح کے اس غرض سے بلائی گئی صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں معلوم ہوا ہو، اگر گورنر کو یہ یقین ہو، شک نہیں، شک کے تحت نہ گھر چلا کرتے ہیں نہ ملک، شک کے تحت نہ عام زندگی کے رشتے چلا کرتے ہیں نہ حکومتوں کے رشتے چلا کرتے ہیں۔ گورنر کے پاس اس بات کا ثبوت ہو کہ وزیر اعلیٰ اپنا اعتماد کھو چکا ہے، وزیر اعلیٰ صوبائی اسمبلی کے ممبران کی اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں، تب وزیر اعلیٰ کو گورنر آرڈر دے گا کہ تم پہلے اعتماد کا ووٹ لو، پھر جا کر کے ہم ڈیزالو کریں گے اسمبلی کو۔
ورنہ ڈیزالو کرنے کا کوئی اختیار وزیر اعلیٰ کے پاس نہیں ہوگا اور گورنر کے پاس بھی نہیں ہوگا. یہ اس وقت ہوگا جب آئینی طور پر ٹرانسپیرنٹ ہو. یعنی وزیر اعلیٰ اگر چاہتا ہے کہ ہم اب صوبائی اسمبلی کو تحلیل کر دیں تو یہ اس وقت نہیں ہوگا جب وہ آلریڈی صوبائی اسمبلی کے ممبران کے اعتماد کو کھو چکے ہوں. اگر صوبائی اسمبلی کے اعتماد کو وزیر اعلیٰ کھو چکا ہے, حمایت کھو چکا ہے, تب وہ اسمبلی کو تحلیل نہیں کرے گا بلکہ گورنر اس کو آرڈر کرے گا کہ سب سے پہلے اعتماد کا ووٹ لو. اور پنجاب اسمبلی میں 100% یہی ہوا. اور قومی اسمبلی میں جب عمران خان کو 2022 میں ہٹایا جا رہا تھا, کانسپیریسی ہو یا مداخلت ہو کسی بھی نتیجے میں جب ہٹایا جا رہا تھا, اس وقت ایک آلریڈی اپلیکیشن موو ہو چکی تھی. عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا رولنگ, عدم اعتماد کا ووٹ, عدم اعتماد کی پروسیڈنگ آلریڈی موو ہو چکی تھی. تب اس کے بعد جب عمران خان کو خبر ہوئی, میں بات کرتا ہوں وزیر اعظم کو خبر ہوئی کہ میرے خلاف عدم اعتماد لایا جا رہا ہے, تو اس نے صدر کو کہا اور اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا. دیٹ از ناٹ انڈر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. Anyhow, what does Article 112 says about Provincial Assembly? Dissolution of Provincial Assembly, Article number 112, Constitution of Pakistan 1973 says dissolution of Provincial Assembly. Para 1 says, Para 1 says, the governor shall dissolve the Provincial Assembly if so advised by the Chief Minister, Wazir A'la, Chief Minister, and the Provincial Assembly shall, unless sooner dissolved, stand dissolved at the expiration of 48 hours. 48 घंटे के अंदर 48 hours after the Chief Minister of this province has so advised. Further says, I'm trying to explain of this article. I'm going to reference in this article to what this article wants to say. Chief Minister of this province shall not be constrained to include reference to a Chief Minister. Again, Chief Minister of any assembly shall not be constrained to include reference to a Chief Minister against whom a notice of a resolution for a vote of no confidence has been given in the Provincial Assembly, but has not been voted upon, or against whom a resolution for a vote of no confidence has been passed. Article 112, para number 2 further says, the governor may also dissolve the Provincial Assembly in his discretion. In his discretion. उसकी सबाबदीद पर है. In his power. This is the inherent power of governor. But subject to the previous approval of the president of this country. Without permission, governor cannot dissolve any
Provincial Assembly. Governor is bound to take permission before dissolve his assembly. Take permission from President of this country, where a vote of no confidence having been passed against the Chief Minister of this Assembly, Provincial Assembly, no other member of the Provincial Assembly commands the confidence of the majority of the members of the Provincial Assembly in accordance with the provisions of the Constitution of Pakistan 1973, Article 112 and previous Article 1111 and 105 as ascertained in a session of the Provincial Assembly summoned for the purpose of this article. If you are new to this channel, please share and subscribe so that you can get another new beneficial video. I'm trying to spread legal and constitution knowledge for our public. So if you are new to this channel, please share and subscribe and have a nice day. Assalamu alaikum wa rahmatullah.